یہ جناب گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے، نواز شریف کو بھی سامنے لائے۔ ٹھیک ہے، چائے بہت تیزی سے گھوم رہی ہے، تو امید ہے آپ بھی چاواں کڈو، تسی اپنی چاواں کڈو، ٹھیک ہے۔ اور یہ چائے جس کے اوپر پڑی ہے نا، یہ ٹیکس آ گیا جی، پراپرٹی ٹیکس۔ قسم سے بل ختم ہی نہیں ہوتے، بجلی کا بل، گیس کا بل، واسا کا بل، پانی کا بل اور پراپرٹیوں کے ٹیکس۔ یہ ٹیکس آیا ہے، یہ دیکھیں جی، یہ تقریباً 6,000 روپے یہ ٹیکس آیا ہے ایک سال کا۔ ملک منصف امان ٹیکس آیا پہ جی، 5,993 7 روپے گھٹ 6,000 روپے دا۔ تھوڑا پراپرٹی ٹیکس کتنا آندا ہے جی دسو؟ یہ 2 کنال کا آیا ہے پراپرٹی ٹیکس، آپ بھی اپنا بتائیں جی، تھوڑا کتنا ایریا ہے اور کتنا پراپرٹی ٹیکس گھر پہ آتا ہے، گھر پہ، ٹھیک ہے، بازار والا کمرشل نہیں، گھر پہ۔ اور السلام علیکم، ہاں جی، گھومتی چائے میں آپ سب کو میرا سلام قبول ہو۔ اور بڑی باتیں ہیں سر جی، بڑی باتیں ہیں۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی دیکھیں، اسرائیل کی اس سے بڑی غنڈہ گردی نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل نے غزہ والے حماس پر قطر میں جہاز سے حملہ کر دیا، قطر میں بڑا حملہ کر دیا۔ قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ کیسے جناب ہم جنگ بندی کریں، کیا کریں کیا نہ کریں، اور ایک ان کا لیڈر بھی شہید ہو گیا۔ یہ حد ہو گئی ہے، اس کو کوئی بین الاقوامی پرواہ نہیں ہے کہ جناب قطر میں دوسرے ملک میں تو میں حملہ کر ہی نہیں سکتا، انہوں نے کر دی ہے، اور سوائے قطر نے مذمت کے اور کچھ بھی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بہت ظلم ہے سر جی، بہت ہاتھ چھٹ ہو گیا ہے اسرائیل نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیا ہے نا حملہ، یہ پوری مسلم امت پہ حملہ کیا ہے، لیکن سر جی اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ امریکہ کی شے پہ کیا ہے۔ پاکستان جو ہے نا، اب امریکی صدر سے وہ نوبل انعام والی درخواست جو ہے وہ واپس لے۔ جو پاکستان نے کہا ہے نا کہ امریکی صدر ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے، وہ درخواست واپس لی جائے۔ یہ منافقت صرف ادھر ہی ہے۔ اسے پتہ تھا انڈیا پاکستان کی میں جنگ بند کراؤں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں اسرائیل آ جاتا ہے نا، اسرائیل تو ان کے ہاتھ کا چھالا بنا ہوا ہے، اسرائیل ان کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کو کچھ نہ ہو، ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے، کوئی دنیا کا ملک ایسی اتنی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ ہے اسرائیل کو کہ جناب میں چاہے قطر بھی تباہ کر دوں نا، ابھی تو ان کو تباہ کیا ہے نا، تو پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نہ اس کو سعودی عرب کا ڈر ہے، نہ اسلامی امہ کا ڈر ہے، نہ امت مسلمہ کا ڈر ہے، کسی کا بھی ڈر نہیں ہے اس کو۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت بڑا حملہ ہوا ہے جو اس نے کیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ جی دھماکے ہوئے ہیں، تو اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اسرائیل نے قطر میں حماس کے لیڈروں کے اوپر حملہ کر کے ایک بندے کو شہید کر دیے، باقی زخمی کر دیے۔ دوسری بڑی خبر جی، نیپال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر تک نا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں کے آرمی چیف آف آرمی سٹاف نے وہاں کے نیپال کے، انہوں نے لوگوں کو صبر و تحمل کرنے کی تلقین کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم مستعفی ہو گیا ہے، 3 وزیر بھی مستعفی ہو گئے ہیں، آپ نے وزیر اعظم ہاؤس پہ بھی حملہ کیا ہے، اب صبر کرو۔ میرا خیال ہے، ویسے مجھے یہ نا میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ وہاں فوج آ جائے گی، نیپال میں فوج آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ بنگلہ دیش میں تو نہیں نہ آ سکی، وہاں پہ تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب پروفیسر صاحب نے اقتدار سنبھال لیا اور عوام نے سنبھالا، صحیح، وہ فوج نہیں آئی، لیکن یہاں نیپال میں خطرہ ہے فوج کا۔
ابھی جو اپیل کی ہے نیپالی وزیر اعظم کے فارغ ہونے پر، وہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جناب نیپالی وزیر اعظم فارغ ہو گیا اور اس لیے آپ جو ہے وہ اب پرامن رہیں، سکون میں آ جائیں اور مزید گھراؤ جلاؤ نہ کریں۔ وہاں انہوں نے سپریم کورٹ جلا دی ہے، وزیر اعظم ہاؤس جلا دیا ہے اور وزیروں کے گھر جلا دیے ہیں، وزیروں پہ حملے کر دیے ہیں، صحیح انقلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اب آرمی چیف نے جی کیا ہے، تو صبح تک پتہ چلے گا کہ کیا یہاں پہ آرمی آ گئی ہے یا نہیں آ گئی۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو پھر آرمی آ سکتی ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی آگے آئیں جی، اگلی خبر جی۔ پنجاب میں سیلاب نے تباہیاں مچا دی ہیں سر جی، چاہے ملتان ہو، سیالکوٹ ہو، گجرانوالا ہو، جہلم ہو اور یہ گجرات ہو، ملتان، یہ سب جگہ پہ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، تباہی مچا دی ہے سیلاب، اور اس کو یہ کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ وہاں کے لوگ رو رہے ہیں کہ جناب علی ہمیں کھانا پینا چاہیے، ہم پورا شہر خالی کر کے کدھر جائیں۔ وہ ڈٹ گئے ہیں، جلال پور پیر والے جو ہے نا وہ ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی گھر خالی نہیں کرنا۔ یہ اور مصیبت ہو گئی ہے۔ ہاں کشتی کا بھی حادثہ ہوا ہے رحیم یار خان میں، آپ کو پتہ ہے سر جی۔ حادثے بڑے ہو رہے ہیں، افسوسناک حادثے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کا کوئی حل، اب فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بارشوں کا سپیل تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور ابھی نئی کسی پیشن گوئی کا نہیں ہے۔ 10 تاریخ کا تھا، صبح 10 کا تھا، 10 کا۔ تو اب جو ہے وہ حیدرآباد میں اور کراچی میں ادھر بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ اس کا آگے وہ کیا ہوتا ہے ان کا دیکھتے ہیں کہ آگے ان کا کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ آج بھی پورے ملک میں بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے نا، اس لیے وہاں پہ بارشیں رک نہیں رہیں۔ اگلی خبر جی۔ رانا ثناءاللہ 250 ووٹ لے کے سینیٹر منتخب ہو گئے، مبارکاں مبارکاں مبارکاں۔ لیکن ساتھ انہوں نے ایک انکشاف بھی کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے، ان کو اوئے توئے کی سیاست کرنے والے، ان میں سے پی ٹی آئی کے 12 ارکان نے، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں میرے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا نہ اے غلطی نہ کرنا، تسی میں ووٹ نہ دیو، بالکل میرے کو بڑے ووٹ نے، میں جیت رہا ہاں، تواڈے ووٹاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، تے اپنی پارٹی دی پالیسی دے خلاف نہ کرو۔ یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کے۔ اب رانا ثناءاللہ جیت کے جھوٹ تو نہیں بول رہے، اچھا تو رانا ثناءاللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، ٹھیک ہے۔ 12 پی ٹی آئی کے منحرف اراکین، اور سر جی یہ پارٹی تو جماعت ہے ہی نہیں، یہ تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں یہ جماعت نہیں ہے، یہ تو چوں چوں کا مربع ہے۔ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی جناب علی آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو ہم اگلی ویڈیو میں کچھ مزید باتیں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں جی دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ قانونی مشاورت فری ہم سے کریں۔ منصف لا کمپنی MLC، پورے پاکستان میں ہم آپ کو مشاورت دیتے ہیں، کہیں بھی آپ کا کیس ہو فری مشاورت ہمارے ساتھ کریں۔ اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ 90% ان کا کام ہو گیا ہے، اور جن لوگوں نے کیس کیے ہوئے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، جنہوں نے نہیں کیے ان کو نہیں ہوگا، بعد میں بھی نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں۔ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ سے منظور ہو جائے گا، تو بل ہوگا جس دن منظور ہوگا اس دن سے شروع ہوگا۔ تو جن لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں نا ہائی کورٹ میں،
ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب ਇਹਨਾਂ ਦੀ وجہ تو بل منظور ہویا ہے, ਇਹਨਾਂ ਦਾ پاس کرو نا. تو جو رہ جائیں گے نا, جو کہیں گے ہم بعد میں کر لیں گے, نا وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو اوورسیز والے بھی ہمارے ساتھ مشورہ کریں. یہ گروپ لائف انشورنس والا بھی میں نے بتا دیا ہے. قانونی مشاورت کے لیے رابطہ کریں 0300472552. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ادھر رابطہ کریں جی. اب دیکھیں یہ ویڈیو.